بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کے اس بہترین مارکے میں جو ایک ایماندار اور وزیر اعظم کے خلاف یہ مارکہ چوروں لٹیروں کا کٹھے ہے، ان کے بارے میں اپوزیشن اور ایم کیو ایم اور یہ جو ان کے اتحادی ہیں اپوزیشن کے لٹیرے چور ضمیر فروش، ان کے خلاف جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد نو کانفیڈنٹ جمع ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید تو یہی ہے کہ بہت جلد ان کو شرمندگی سے منہ دیکھنا پڑے گا، ان کو شرمندگی اور ناکامی کا شرمندگی سے اس اپوزیشن کو منہ دیکھنا پڑے گا۔ مگر اس میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کو بالکل خاص سوچنا چاہیے، خاص تنہائی میں، چاہے اپنی جماعت کے ساتھ، چاہے اپنے لوگوں کو بٹھا کر مشورت کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے ان کو خاص سوچنا ہوگا کہ بجائے ان چوروں کے جن نے بالکل صراحتاً چوری کی ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، عقل والے اور عقل مند لوگ سب دنیا میں ہمارے ملک میں ہیں، اپوزیشن میں بھی اہل عقل ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یار یہ سراسر زیادتی نہیں ہے کہ 10-15 ضمیر فروشوں کو اکٹھے کر کے، ان کو کڈنیپ کر کے، ان کو اغوا کر کے بٹھا کے چھپا کے، ان کو ان کا ضمیر خرید کے اکٹھے کر کے جو خط وہ سچ پر مبنی ہے۔ حقیقت یہی ہے، ان لوگوں کی جب یہ اکٹھے ہو رہے تھے، ان کی شکلیں آپ دیکھیں، ویڈیو دیکھیں آپ، میں تو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، آپ ویڈیو دیکھیں، آیا ہوا ہے یوٹیوب پہ، ٹی ویوں پہ، یہ ویڈیو دیکھیں جب یہ اکٹھے ہو رہے تھے، یہ خالد مکسی اور یہ خالد مقبول حرام زادہ، یہ سارے ایم کیو ایم والے، یہ سب چور لٹیرے، قتل عام کا بازار گرم کرنے والے کراچی میں، چاہے وہ لندن والا بیٹھا ہے سور، چاہے یہ خالد مقبول، یہ سارے حرامی، یہ لیاقت عامر لیاقت بھی انہی کی ایک شاخ ہے۔ تو میں سب کا یہی کہوں گا کہ اس اتحاد میں اکٹھے ہونے والے سب ضمیر فروش ہیں، وہ عدالت کو دیکھنا چاہیے، عدالت دیکھ رہی ہے، دیکھنا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ آج ایک رٹ بھی دائر ہو گئی ہے کہ ایف آئی اے اس اپوزیشن کو اور یہ نو کانفیڈنٹ جمع کرانے والے لوگوں کا یہ عدم اعتماد تحریک پر ان کو روکے اور یہ عدم اعتماد تحریک واپس لیں یا یہ نہ کریں ابھی، کیوں کہ یہ لیٹر ایک حساس لیٹر ہے اور واقعی حقیقت ہے۔ یہ جو چہرے، یہ شکلیں ہیں نا، جو انہی شکلوں کو امریکہ لانا چاہتا ہے بھائی، انہی شکلوں کو یہ امریکہ لانا چاہتا ہے، کیونکہ انہی شکلوں کی وجہ سے ہمارا ملک ناکام ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں قسم خدا کی اللہ کو جان دینی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ شکلیں دیکھیں تو صحیح، ان کا ویڈیو دیکھیں، جب یہ دستخط کر رہے تھے، بھوکے پیاسے، آوازیں آ رہی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے یار، آوازیں سنیں ذرا ویڈیو میں، پیاس لگی ہوئی ہے، اور باتوں کرنے کا انداز دیکھیں، یہ ہم اکٹھے ہو گئے، خالد مکسی، اور ان کی شکلیں دیکھیں یار، یہ دہشت گرد مولوی اور یہ جاہل قسم کے سردار اور چودھری اکٹھے ہیں، یہ ہمارا ملک چلائیں گے، یہ ہمارا ملک چلائیں گے؟ قسم خدا کی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک چلا سکے۔ یہ سب لانتی کے بچے، عوام، غریب عوام کا خون چوسنے والے لوگ ہیں، یہ عوام کو کہاں سے اوپر آنے دیں گے؟ اس شخص نے ہزاروں کام کر دیے 3 سال کے اندر، اس نے ہزاروں ملک کے ایسے کام کر دیے ہیں کہ
کہ اب ملک آگے ہی جانے والا ہے اور آگے ہی جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے پھر بھی امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ عمران خان، چاہے ان کی جھوٹی عدم اعتماد اور فراڈ یہ چاہے چلتا بھی رہے اور اس میں چاہے عارضی ناکامی بھی ہو، پھر بھی عمران خان ان کو نہیں چھوڑے گا۔ میری انشاءاللہ ان کو عارضی ناکامی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آخری بال تک لڑنے والا یہ خان، یہ کھلاڑی کامیاب ہوگا، میری دعا ان کے ساتھ ہے۔ رہی بات، اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنی گندی زبان یہ مولانا استعمال کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ کہہ رہا ہے جی یہ ہوتا کون ہے اس کو، یہ امریکہ کو بولنے والا بولتا ہے یہ ہوتا کون ہے کہ امریکہ اس کو دھمکی دے گا، یہ ہے کیا، اس کی ہستی کیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اے مولوی ایک چھوٹے سے مدرسے کے کتے، ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے، تم کون ہوتے ہو؟ تم بتاؤ اپنی حیثیت، تیری حیثیت کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے وزیر اعظم کو بکواس اور گندی زبان استعمال کرنے والے، بھونکنے والے کتے؟ تم کون ہوتے ہو؟ میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کون ہوتے ہو ایسی زبان استعمال کرنے والے؟ کہتا ہے جی امریکہ، خبیث کے بچے، 155 سے 165 سیٹوں والا وہ کون ہوتا ہے؟ اور تم کتے 4 اور 5 سیٹ والے تم پوچھتے ہو وزیر اعظم سے تم کون ہوتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں تم سے تم کون ہوتے ہو؟ میں تم سے پوچھتا ہوں تم کون ہوتے ہو؟ سور، علماء سو، تم علماء سو ہو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ کنجر لوگ ہوں گے جو ایسے ناچ رہے ہوں گے جیسے کنجریاں اسٹیج پہ ناچتی ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہوں گے محفل میلوں میں اور اسٹیجوں پہ، اور جیسے ابھی ہو ڈیزل صاحب، اب تمہارے چہرے پہ لعنت خدا کی بسنا شروع ہو گئی ہے۔ قسم خدا کی میں اللہ کو جان دے رہا ہوں، اس شخص کے منہ پر، اس ڈیزل کے منہ پر، وہ ڈیزل جو سڑ سک جاتا ہے اس کی کالپ اس کے منہ پر شروع ہو گئی۔ رہی بات اس کی، وہ بندر، ایک خالد مقبول، وہ بندر ایم کیو ایم والا، شکل بھی اس کی بندروں والی، اس سے بہتر تو وہ ڈاکٹر فاروق تھا، وہ بہت اچھا اور عظیم انسان تھا، وہ چلو حق اور سچ اور چہرے پہ نورانیت تو تھی۔ یہ خبیث اس سے بھی دغا کر کے آگے ہیں، یہ خبیث لانتی اور مودی کے یار، اور یہ لٹیرے، اور یہ مودی اور انڈیا کے ایجنٹ، راہ کے ایجنٹ ہے یہ۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، چاہے وہ لندن والا ہے، چاہے یہ ہیں، یہ سب مہاجر راہ کے ایجنٹ ہیں۔ ان راہ کے ایجنٹوں کو ہمارے ملک کی عوام ان کو خدا را ان کتوں سے دور ہو جائے، ان کتوں کو ووٹ نہ دے، کیونکہ جب یہ کتے آگے ہو گئے انڈیا کے ایجنٹ تو ہمارے ملک کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا تو سب سے پہلے ہمارے ملک کا دشمن ہے۔ جو ملک ہمارے ملک کا دشمن ہے اس کے ایجنٹ ہمارے ملک کو فائدہ دیں گے؟ آپ کو یہ امید ہے؟ کبھی نہیں، چاہے یہ شریف گروپ ہو، چاہے یہ مہاجر ہوں، یہ کبھی بھی ان سے تو بہتر قاف لیگ ہے۔ چلو ہمارے ملک کے خیر خواہ اور ہمارے حکومت کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کہ آخری لمحے میں آئے، چاہے سیٹ لے کے آئے، لیکن اتحادی ہیں حکومت کے۔ یہ کہتے ہیں جی اتحادی اس کے ساتھ نہیں۔ اتحادی کون سے اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ پورے کے پورے اتحادی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ صرف تم جیسے لٹیرے کمینے جو ضمیر فروش ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو راجہ ریاض اور دوسرے ہیں XYZ، ان کو بہت نادامی اور ناکامی ہوگی اور ندامت ہوگی جب عوام کے سامنے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ سب اٹھائے جائیں گے عوام کی طرف سے۔ میری عوام سے بھی التجا ہے، مت چھوڑنا ان لٹیروں کو، اور یہ جو MQM کے ہیں چاہے کوئی بھی ہیں، یہ ہماری حکومتوں میں آ کر یہ دغا کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یار، میرے ووٹ ہے، ایک مثال ہے، فار ایگزامپل میں نے ووٹ دیے ہیں خسرو بختیار کو، اور خسرو بختیار کو کیا اس کو کیا جرت ہے کہ وہ ہمارے ووٹ جا کے کسی اور پارٹی کو بھیج دے؟
ایسے ہو سکتا ہے؟ ہم اجازت ہی نہیں دیتے۔ عدالتوں کو کھلے دل سے سوچنا چاہیے، سچے اور عدالتی اور حقیقت اور انصاف کے دل کے سے اگر سوچے جائیں۔ وہ جو از خود نوٹس لے لیتے ہیں ادھر کے ادھر کے، یہ بھی از خود نوٹس لیں۔ سندھ کے اوپر اگر چڑھ کے ان چوروں کے پاس جا رہے تھے، ضمیر فروشوں کے پاس جا رہے تھے، اس کا تو از خود نوٹس لے لیا گیا، یہ بھی از خود نوٹس لے۔ عدالت ہماری ہونریبل ججز اور ہماری عظیم عدالتیں، ان کو یہ بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ اندر کیوں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ سچے ہیں، صادق ہیں، عوام کے سامنے جائیں، اپنے لیڈرشپ جس پارٹی سے وہ ووٹ لے کے آئیں اس کے سامنے جائیں، اس سے مشورہ کریں، یا اسے کہیں یار آپ نے ہماری یہ ہیلپ نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ یہ کیا چھپ کے اور کڈنپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ووٹ لے کے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، یہ کہاں کا حق بنتا ہے؟ اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو، عدالتوں کو اس کے لیے بھی حکم جاری کرنا چاہیے، اس کا بھی پوچھنا چاہیے عمران خان نے گناہ کیا کیا ہے؟ یہ تو مہنگائی کی وجہ سے آئے تھے، اب یہ لیٹر ان کے خلاف آ گیا ہے۔ یہ لیٹر میں عدالتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اپوزیشن سے، حکومت سے کہتا ہوں، یہ لیٹر صرف لیٹر ہی نہیں، یہ وہ لیٹر ہے جس سے یہ پوری اگر ملوث ہے اس میں یہ اپوزیشن، تو یہ پوری کی پوری اپوزیشن بلیک لسٹ ہو جائے، بلیک لسٹ ہونی چاہیے۔ ان کا پھر سے اس ملک میں نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، جو غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیٹر کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، یہ لیٹر سچ ہے اور حقیقت ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اس ملک میں ناکامی رہے۔ امریکہ کو ہمارے ملک سے کیا دینی دینی؟ ہمارے ملک کے خلاف یہ امریکہ کیوں ہے؟ ہم آزاد ملک ہیں۔ ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا امریکہ سے پوچھ کے کریں؟ چائنا سے دوستی کریں امریکہ سے پوچھ کے کریں، روس سے دوستی کریں امریکہ سے پوچھ کے کریں؟ وہ انڈیا سے پوچھو نا، جو کشمیر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اس نے، اس سے پوچھو نا اسرائیل سے کیوں دوستی کی ہوئی ہے، اس سے پوچھو نا سعودی عرب سے کیوں دوستی ہے۔ تم کون ہوتا ہے ایک آزاد ملک، ایٹمی پاور ملک کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف لیٹر لکھنے والے؟ یہ لیٹر اس بھگوڑے کتے جھوٹے نواز شریف کی وجہ سے یہ پاؤنڈ کی دتھیاں بھیج رہا ہے، جو امریکہ کے غداروں، امریکہ کی ایجنسیوں سے مل کر یہ ملک سے غداری کر رہا ہے۔ اس کو پکڑا جائے، اور جو اس کے پیچھے اس کی بیٹی نیب بنی ہوئی ہے اور یہ شہباز شریف، اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، اور اس ملک کے جرم میں، غداری کے جرم میں ان کو سزائے موت دی جائے، جیسے بھٹو صاحب کو دی۔ اگر بھٹو صاحب سولی چڑھ سکتا ہے تو یہ بھی چڑھ سکتے ہیں۔ یہ ملک کے غدار ہیں، ان کی کوئی عدم اعتماد میں نہیں مانتا۔ یہ جھوٹے راستے سے آئیں گے، ہم ان ایک ایک کر کے ان کو شکست دیں گے، ایک ایک کر کے، چاہے وہ MQM کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہیں، سب کو ایک ایک کر کو پکڑیں گے، ایک ایک کر کے ان کو انشاءاللہ میں پوری پی ٹی آئی کے ایک ایک کارکن کو کہتا ہوں کہ ان کو ایک ایک کر کے پکڑو، بے عزت کرو، اور ہو سکے تو ان کو گرفتار کرو، اور ان کو اغوا کرو اور پکڑو اور حکومت کو دو، اور تھانوں میں جمع کرو ان کو، ایک ایک کو، چاہے وہ MP نون لیگی ہیں، چاہے وہ PP کے ہیں۔ جرت کا مظاہرہ کرو۔ دیکھو یار، یہ زبان، یہ مریم اورنگزیب دیکھو ابھی زبان کیا استعمال کر رہی ہے، اس کی زبانیں دیکھو، یہ بھونکتی کس طریقے سے، یہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب کس طریقے سے بھونکتی ہیں، جیسے ان کی وراثت اور ان کی بادشاہت ہو یہ ملک، جیسے ان کی بادشاہت ہے، ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے، جیسے یہ اس طریقے سے باتیں کرتی ہیں رنڈیوں کی شکل۔ میں یہی بولوں گا پھر سے کہ یہ عدم اعتماد ناکام ہوگی، اور اس کے بعد میں عمران خان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ ان کتوں کو ملک نہ دینا، ہمارے خادم، ہمارے ملک کی چوکیداری کرنے والے، ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والوں کو دے کے چلے جانا، ایمرجنسی لگا کے چلے جانا، اسمبلیاں توڑ دینا اور ایمرجنسی لگا دینا، صدارتی نظام لگا دینا۔ بار بار میں کہہ چکا ہوں اس ویڈیو میں کہ مگر ان چوروں اور لٹیروں اور جہلوں کے ہاتھ ملک مت نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا۔ میرا آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ لوگ یار ہماری سمجھدار، ہماری جرأت مند قوم، ہماری ایک مسلمان قوم کے اوپر یہ جھوٹے فراڈی اور یہ گندے جاہل لوگ حکمرانی کریں گے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس پوری اپوزیشن اتحاد پر، لعنت بھیجتا ہوں ان اپوزیشن والے لوگوں پر جو اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں اور جھوٹ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور کھڑے رہیں گے۔ میں ایک پی ٹی آئی کے شہروں کو جرأت مندانہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان کا ساتھ دیں اور عمران خان کو گرنے نہیں دینا، اور ان کی جرأت سے مقابلہ کریں گے۔ ان ایک کو جہاں بھی نظر آئیں پکڑو اور ان ایک کو پکڑ کے ان کو انجام تک پہنچانا ہے۔ ان کو حکومت، یہ ہمارے حکمران بنیں گے؟ یہ چور لٹیرے اور یہ جو ان کی لڑکیاں عورتیں، یہ کروڑوں کی جوتیاں لیتی ہے یہ مریم نواز، اور یہ جو پھر رہی ہے رنڈی یہ مریم اورنگزیب، یہ کروڑوں کی شاپنگ کپڑے روزانہ۔ تیرا باپ تو بھیک مانگتا تھا، تو نوکرانی تھی، صفائی ٹوائلٹ کرتی تھی اورنگزیب، اور آج تو بڑی بطوڑی ہو گئی ہے۔ یہ نیچ قوم کے لوہار کے اور نیچ قوم کے لوگوں کی زبانیں ایسی ہوتی ہیں دوستو۔ یہ زبان کبھی دیکھا آپ نے کہ خسرو کی طرح حقلیں مار کے اور بڑی بڑی آواز سے بولنا، اور یہ مولوی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ آگے تیرے کھڑی ہوئی تقریریں کر دیا، تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی بڑی زور کی آوازیں نکال کے ادھر تم فتوے دیتے ہو کہ عورت کی آواز بھی گھر کی چار دیواری سے باہر جانا کبیرہ گناہ ہے، اب تیرے ساتھ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے غیر محرم کھڑی ہوئی ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ اب فتوے نہیں دینا، فتوے، لعنت ہے تمہارے منہ پر، لعنت تمہارے منہ پر، لعنت تمہارے ایسے اسلامی جبے کبوں پر، لعنت بھیجتا ہوں میں، بہت ہزار بار لعنت بھیجتا ہوں ان مولویوں پر جنہوں نے شرک و بدعت کے ساتھ دیا ہوا ہے، جنہوں نے جھوٹ اور فساد کا ساتھ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ فساد کو پسند کرتا ہے، نہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے، نہ ان علماء سو کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ کا رسول، کیونکہ علماء سو کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کنجروں کی طرح اسٹیج پر ناچیں گے، گائیں گے۔ یہ ابھی ناچ رہے ہیں، اور یہ عدم اعتماد، یہ ناچ، ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ ہے۔ انشاءاللہ یہ خط بھی سچ ہے اور اس خط کا رد عمل بھی سچ آئے گا، اور یہ عدالت سے فیصلہ بھی سچ آئے گا، اور یہ عدم اعتماد ختم اور تباہ و برباد ہوگی، اور ہمارا ملک پھر سے عمران خان کی رفاقت اور محبت میں، عمران خان کی جرأت مندانہ پالیسی سے انشاءاللہ ہمارا ملک کامیابی کی طرف پھر سے گامزن ہوگا، اور ان لوگوں کو شکست فاحش ہوگی انشاءاللہ۔ یہ راہ کے ایجنٹ، یہ پیسوں کے پجاری، یہ حرام زادے، یہ سب تباہ و برباد ہوں گے۔ ہمارے ملک کا حامی اللہ، ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔